ہمارے سامنے چٹاگانگ کی ناگن کی طرح لہراتی بلکھاتی ندیوں اور سانپ کی طرح پھنکارتے نالوں اور جنگلوں کا ایک وسیع سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ کرنل صاحب نے سامنے رکھی میز سے چھڑی اٹھا کر اس کی نوک نقشے پر جما دی۔ جینٹل مین کی گمبھیر اور پرسکون آواز ہماری سماعت سے ٹکرائی۔ آپریشن سرچ لائٹ شروع ہو چکا ہے۔ چٹاگانگ کی اہمیت آپ سب کو بخوبی واضح ہے۔ یہ بندرگاہ ہماری شارک کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر شارک کٹ جائے تو بڑے سے بڑے توانا جسم میں بھی موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ آپ لوگ آج جس مشن پر جا رہے ہیں اس پر ہمارے مستقبل کا دار و مدار ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں چٹاگانگ میں ان مقامات کی آگاہی دینا شروع کر دی جہاں ہماری افواج گھیرے میں آ چکی تھی اور جس جگہ بنگالی غداروں نے باقاعدہ قبضہ جما رکھا تھا۔ ہمیں آگے بڑھ کر دشمن کو اچانک یہیں جا لینا تھا۔ گڈ لک مائی بوائز اینڈ خدا حافظ۔ انہوں نے اپنی گفتگو ختم کی اور ہم لوگ ایک ایک کر کے باہر آ گئے۔ ہماری روانگی میں صرف 1 گھنٹہ باقی تھا۔ چٹاگانگ بڑی حساس بندرگاہ تھی لیکن یہاں موجود مغربی پاکستان کے رہنے والے فوجیوں کی تعداد 600 تھی۔ یہ لوگ 20 بلوچ رجمنٹ سے متعلق تھے اور اپنی خدمات پوری کرنے کے بعد کراچی واپس جانے کے منتظر تھے۔ ان کا ہر اول دستہ تو کراچی روانہ ہو چکا تھا جبکہ اچانک باقی جوانوں کو روک لیا گیا کیونکہ ہائی کمان نے آپریشن سرچ لائٹ شروع کر دیا تھا جس کا مقصد سارے مشرقی پاکستان کو بھارتی اور بنگالی تخریب کاروں کے وجود سے پاک کرنا تھا۔ 20 بلوچ کے 600 جوانوں کا مقابلہ مشرقی پاکستان کے 5000 باقاعدہ اور بے قاعدہ فوجیوں اور رضاکاروں سے تھا۔ ان میں سے قریباً آدھی تعداد ایسٹ بنگال سینٹر سے متعلق تھی۔ اس کے علاوہ حال ہی میں کھڑی کی گئی پلٹن 7 ایسٹ بنگال بھی یہیں موجود تھی۔ چٹاگانگ ہی میں ایسٹ پاکستان رائفلز کا سیکٹر ہیڈ کوارٹر تھا اور ان کا ایک ونگ مستقل یہاں قیام پذیر تھا۔ مکتی بائنی کے سدائے ہوئے گنڈے اور بنگالی پولیس اس کے علاوہ تھی۔ ان حالات میں اندازہ کیجئے کہ یہ مٹھی بھر جیالے کس طرح چٹاگانگ کا دفاع کر سکتے تھے۔ بہرکیف کسی نہ کسی صورت 20 بلوچ ابھی تک مقابلے پر ڈٹی ہوئی تھی۔ انہیں راستے میں کمک بھیجی گئی تھی لیکن ابھی کومیلا سے امدادی دستے بمشکل چند میل جنوب میں صوبہ پور کے نزدیک ہی پہنچے تھے کہ باغیوں نے لکڑی کا بنا ہوا واحد پل اڑا کر ان کی پیش قدمی روک دی۔ ان حالات میں میجر ضیاء الرحمان کو اتنا وقت مل گیا کہ وہ اپنی عددی برتری کا فائدہ اٹھا کر شہر اور چھاونی کے کئی حصوں پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ریڈیو اسٹیشن کی عمارت کے گرد گرد مورچے کھود کر 20 بلوچ کے شیردل جیالوں نے صدے سکندری دشمن کے سامنے تان دی تھی جسے وہ کبھی عبور نہ کر سکا۔ گبرو جہاں ایک دفعہ جم گئے وہاں سے موت ہی انہیں ہلا سکتی تھی۔ مکتی بائنی اور میجر ضیاء الرحمان کے دستے ابھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ دشمن نے ریڈیو اسٹیشن کے گرد گرد جب اپنی پیش قدمی چلتی نہ دیکھی تو وہ وہاں سے پیچھے ہٹ کر چٹاگانگ کپتائی روڈ پر واقع ریڈیو ٹرانسمیٹر پر حملہ آور ہوئے جہاں صرف 10 جوان معمولی اسلحے کے ساتھ پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے دشمن کے سامنے ہتھیار پھینکنے پر مر جانے کو ترجیح دی اور کربلا کی یاد تازہ کر دی۔ یہ 10 کوہ کشن ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے لیکن آخری جوان کی زندگی میں بھی کسی کو آگے بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس عظیم شہادت کے بعد دشمن نے ٹرانسمیٹر پر قبضہ کر دیا جہاں ایمرجنسی طور پر نشریاتی نظام کی گنجائش موجود تھی۔ اس ٹرانسمیٹر سے میجر ضیاء الرحمان نے فوراً بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان نشر کر دیا۔ کومیلا کی امدادی دستے کی خبر جب ڈھاکہ پہنچی تو جنرل ہیڈ کوارٹر نے کومیلا کے بریگیڈیئر صاحب کو حکم دیا کہ وہ پل کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور نالے کے ذریعے کنوائے کو آگے بڑھائیں، لیکن اس اثناء میں غازیوں نے جان توڑ حملوں کے ذریعے دوبارہ پل پر قبضہ کر لیا تھا اور تیز رفتاری سے وہ چٹاگانگ کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ اپنے گھیرے میں آئے ہوئے مجاہد ساتھیوں کی مدد کو بڑھنے والا یہ برق رفتار دستہ ابھی چٹاگانگ سے قریباً 22 کلومیٹر دور کومیلا کے مقام تک ہی پہنچ پایا تھا کہ اچانک اس پر چاروں طرف سے آتشی و آہن کا می برسنے لگا۔ ہزاروں کی تعداد میں غدار بنگالی یہاں گھات لگائے انہی کے منتظر تھے۔ ہماری فوج کا اصول اس لحاظ سے ذرا نرالا ہے کہ ہمارے افسران مورچوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ وہ ہر اس مقام پر رہنا چاہتے ہیں جو براہ راست دشمن کی زد میں ہوتا ہے۔ انہیں چونکہ جوانوں کی کمان سنبھالنا ہوتی ہے اس لیے وہ کمانڈ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اس دستے کی کمانڈنگ افسر بھی ہر اول دستے کے ساتھ ہی سب سے آگے جوان کی کمان کر رہے تھے کہ اچانک دشمن کے حملے کی زد میں آ گئے اور 15 دیگر ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے بھی اپنی جان آفرین کو سونپ دی۔ باقی جوانوں نے جہاں کہیں جس کو آڑ میسر آئی وہاں مورچہ بنا لیا اور دشمن کے خلاف مقابلے پر ڈٹ گئے۔
दुश्मन ने कमाल होशियारी से काम लेते हुए जवानों के तमाम राब्ते काट दिए और ढाका और कुमेला से कट कर वो बिल्कुल तन्हा मुक्ति बाहिनी के मुकाबले पर डट गए। इस दस्ते की अचानक गुमशुदगी ने जनरल हेडक्वार्टर में तशवीश की लहर दौड़ा दी और मेजर जनरल साहब ढाका से बनफ़से नफीस एक जांबाज पायलट के साथ हेलीकॉप्टर में सवार होकर इसकी तलाश में निकल गए। वो तमाम मुश्किलात से लड़ते भिड़ते चटागांग तक आन पहुंचे। यहाँ की छोटी छोटी पहाड़ियों से हेलीकॉप्टर पर बेतहाशा गोलियां और गोले फेंके गए, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी अमान में रखा और जनरल साहब 20 बलोच के जवानों के दरमियान उतरने में कामयाब हो गए। यहाँ आकर उन्हें इल्म हुआ कि खुद 20 बलोच का एक दस्ता भी इमदादी फौज की तलाश में निकला था और अभी तक कोई इतला नहीं मिल सकी। जनरल साहब ने इंतजार को बुज़दिली जाना और अपने शेरदिल पायलट की मुअय्यत में चटागांग से कुमेला की तरफ जाने वाले रास्ते के ऊपर परवाज करने का अज़म लेकर हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। तमाम रास्तों पर दुश्मन का मुकम्मल कब्जा था। 2-3 मरतबा पायलट ने हेलीकॉप्टर को बादलों से नीचे लाने की कोशिश की। एक दफ़ा तो इसको 3 गोलियां भी लगी। हेलीकॉप्टर कोई फायर एयरक्राफ्ट तो था नहीं कि दुश्मन पर जवाबी हमला करके अपना रास्ता साफ करता। बादल खासा वो लोग ढाका की तरफ परवाज कर गए। इसके बाद जनरल हेडक्वार्टर से हमें हुक्म मिला कि पैराट्रोपर लैंडिंग करके घेरे में आए हुए जवानों की मदद को पहुंचो। अब सबसे पहला मसला इनकी तलाश था। हम लोग हुक्म मिलते ही ट्रकों पर सवार एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए, जहां बड़े बड़े 3 देवहैकल जहाज हमें अपने पेट में निगल कर कुमेला की तरफ परवाज कर गए। हमारा फॉर्मेशन लीडर एक सेबर जहाज था जिसे मुल्क का एक मायानाज स्क्वाड्रन लीडर हमारे आगे आगे उड़ाए ले जा रहा था। कुमेला के नज़दीक फॉर्मेशन लीडर को घेरे में आया भी यारो मददगार दस्ता दिखाई दिया। फौरन हमारे जहाज का रेडियो जाग उठा। इसके साथ ही हमारे सामने लगे मोक डोर पर सुरख बत्ती जलने लगी। अटेंशन एयरबोर्न ड्रॉपिंग एरिया। एक गूंजदार आवाज़ जहाज के इंजनों का शोर चीरती हुई हमारी सिमत लपकी। इसके साथ ही हमें जहाज के माइक पर खुशखबरी मिली कि साथी नजर आ गए हैं। इस खबर ने मेरे तन बदन में खुशी की लहर दौड़ा दी। जवानों ने फलक शगाफ नारा बुलंद किया। बदन में बिजलियां कौनने लगी। हम रात बनकर दुश्मन को खाक करने के लिए बेचैन हुए जाते थे। नंबर 1 रेडी फॉर जंप। जंप मास्टर का हुक्म सुनाई दिया। कमांडोज हरकत में आके जहाज का दरवाजा खुला और हम बारी बारी आसमान की नीलगों वसतों में तैरने लगे। हमने दुश्मन के अकब में लैंडिंग की थी। मेरे ग्रुप के 10 जवान जल्द ही मेरे गिर्द गिर्द जमा हो गए। हमने अपने हल्के लेकिन खासे करामद हथियारों को पोजीशन में किया और अपने मखसूस अंदाज में चीते की तरह पंजों के बल चलते हुए दुश्मन को अकब से जा लिया। जवानों के फलक शगाफ नारे फिजा का सीना चाक किए देते थे। वो गैज़ो गज़ब में भरे दुश्मन पर टूट पड़े। हर जवान पोजीशन बदल बदल कर इतनी तेज रफ्तारी से दुश्मन पर फायरिंग करता कि उसे संभलने का मौका नसीब न होता। दूसरी तरफ घेरे में आए हुए जवानों को जब हमारी आमद की खबर हुई तो इनके हौसले दो चंद हो गए। इनके साथ ही कुमेला से छोटी तोपों का एक दस्ता भी इनकी तलाश को पहुंच गया। बाकी हमारे साथियों ने तकरीबकारों के गिर्द गिर्द एक मुकम्मल दायरे की शक्ल में लैंडिंग की थी और घेरे में आए हुए जवान जोशे गजब से अचानक मुहासरे की हालत से निकलकर दुश्मन की सफों में जा घुसे। सिर्फ 1 घंटे की लड़ाई ने दुश्मन के कसबल निकाल दिए थे और वो अपनी सैकड़ों लाशें मैदान जंग में छोड़कर राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर हो गया। भागते हुए दुश्मन की राहें पहले ही से स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSG के जवानों ने मसदूद कर दी थी। उन्होंने भागते बुज़दिलों को अपने निशाने पर रख लिया और वो मकई के दानों की तरह भुनने लगे। शायद ही कोई खुशकिस्मत ऐसा हो जो वहां से जिंदा बचकर निकल पाया हो। कुमेला से आने वाली इमदादी फौज और 20 बलोच का मिलाप बिलाखिर चटागांग में हो गया। इसके साथ ही लॉग एरिया कमांडर ने जो फिजाई रास्ते से ढाका से हाल ही से यहाँ पहुँच गए थे 5 मीडियम गन्स और 2 टैंकों, प्यादा फौज की एक पलटन और बहरिया की तरफ से फराहम करदा एक तबाहकुन डिस्ट्रॉयड जहाज और 3 गन बोट्स की मदद से एक टास्क फोर्स तरतीब दे ली। अब बागियों से चटागांग को पाक करने का असली मरहला आ गया था। बागियों का ज्यादातर इस्तेमाल कप्ताई रोड के ट्रांसमीटर बिल्डिंग, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के सेक्टर हेडक्वार्टर और जिला कचहरी के नजदीक रिजर्व पुलिस लाइन में था। सबसे पहले हमारे SSG के दस्ते को हुक्म मिला कि बागियों को ट्रांसमीटर बिल्डिंग से निकाल कर इस पर अपना कब्जा मजबूत किया जाए। पिछले कई रोज से वो इस बिल्डिंग में बांग्लादेश की हुकूमत कायम किए बैठे थे। हमने बचाए खुश्की का रास्ता इख्तियार करने के दरियाई रास्ते से दुश्मन पर अचानक के पहलू से हमलावर होने का मंसूबा बनाया और जवान गन बोट्स में सवार हो गए। सबसे अगली गन बोट में मैं अपने जवानों की कमांड कर रहा था।
میری ہدایت پر تینوں بوٹس ایک دوسرے سے فاصلے پر اس پوزیشن میں آگے بڑھ رہی تھی کہ بوقت ضرورت ہم ایک دوسرے کو کورنگ فائر دے سکیں۔ ہم لوگ دریائی راستے پر ابھی بمشکل چند سو گز ہی چل پائے تھے کہ کناروں پر لگے گھنے درختوں سے ہم پر فائرنگ ہونے لگی۔ ڈاؤن، میں نے چلا کر جوانوں کو حکم دیا۔ تمام جوان کشتی کے پیٹ سے چمٹ گئے۔ میں نے مشین گنوں کا رخ ساحل کی طرف موڑنے کا حکم دیا۔ یہ حکم پچھلی دونوں کشتیوں پر بھی پہنچایا گیا تھا۔ ہم باغیوں کی فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ یہ بڑا جان لیوا معرکہ تھا۔ دشمن اوٹ میں تھا اور ہم کھلے پانیوں میں اس کے نشانے کی زد پر۔ ایسی ہولناک گھڑیوں میں بڑے بڑے جابروں کا پتا پانی ہونے لگتا ہے۔ شجاعتیں، مردانگیاں اور تربیت سب رخصت پر چلی جاتی ہے۔ فوجی صرف عام آدمی بن کے رہ جاتا ہے۔ وہ خوفزدہ انسانوں کی طرح موت سے پناہ مانگنے لگتا ہے۔ زندگی بچانے کی فکر میں اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ نہ ہی وہ صحیح طرح رائفل پر پٹا چڑھا سکتا ہے، نہ ہی انگلیاں ٹریگر سے دوستی نبھاتی ہیں۔ وہ بکھلائے ہوئے موت کے خوف سے سہمے ہوئے بزدلوں کی طرح صرف اور صرف جان بچانے کی فکر کرتا ہے، اور اسی بکھلاہٹ اور بزدلی میں دشمن کی گولیوں کی خوراک بن کر گیدڑ کی موت مر جاتا ہے۔ لیکن میں نے کہا تھا نا کہ ہمارا خمیر خاص مٹی سے اٹھا ہے۔ ہم جو قوم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاشمی ہیں، ہماری تعمیر میں کوئی خاص ترکیب کار فرما ہوتی ہے۔ ہم نے ان لمحوں میں بوکھلانا نہیں سیکھا۔ ہمیں بزدلوں کی طرح پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں، جوان مردوں کی طرح مرنا سکھایا جاتا ہے۔ موت ہماری نجات، موت ہمارا مقصود، پروکار موت ہماری انتہا ہے۔ جب ہم موت سے بغلگیر ہوتے ہیں تو ہماری شجاعتوں کو مہمیز لگتی ہے۔ لڑنے اور مرنے کا جذبہ دو چند ہو جاتا ہے، تب ہمارے صفے شکن غازی یہ نہیں دیکھتے کہ غنیم کی تعداد کتنی زیادہ ہے، اسلحے میں اسے کس قدر برتری حاصل ہے۔ صرف ایک ہی دھن ہمارے دلوں میں سما جاتی ہے، دشمن کو تہس نہس کر دینے کی دھن۔ ہم صرف ایک خواہش کرتے ہیں کہ دشمن کے ناپاک وجود سے اپنے وطن کی مٹی کو پاک کر ڈالیں، خواہ اسے اپنے خون کا غسل ہی کیوں نہ کروانا پڑے۔ ہم دریا کے بیچوں بیچ چل رہے تھے۔ چھوٹے اسلحے کا فائر بیکار تھا۔ ہمارے پاس دشمن کی طرح بیکار پھونکنے کو اسلحہ موجود نہیں تھا۔ ہم تو ایک ایک کر کے راؤنڈ سے کم از کم ایک ایک دشمن کو مارنے کا عزم رکھتے تھے۔ جوان کشتی میں لیٹے ہوئے تھے۔ جیسے ہی دشمن پر آگ برسانے والا کوئی جیالہ دشمن کی کسی گولی کا نشانہ بن کر مرادبند ہوتا، فوراً دوسرا جوان اس کی جگہ لے لیتا۔ اس دوران ہمارا سفر جاری رہا۔ بالآخر اپنے 16 سرفروشوں کے قابل قدر جانوں کا نذرانہ دے کر ہم لوگ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ گئے۔ ساحل پر ہم چھلانگیں لگا کر کشتیوں سے اترے۔ شہید ساتھیوں اور 5 جوانوں کی ایک ٹولی وہیں چھوڑ کر ہم نے باقی غازیوں کو بکھر کر چارج کرنے کا حکم دیا۔ وہ قہرمان دیوتا بن کر دشمن پر گرے۔ اپنے ساتھیوں کی شہادت نے ان کی رگوں میں انگارے دوڑا دیے تھے۔ جوش غضب و انتقام میں وہ رات بن کر دشمن پر گرتے اور اسے بھسم کر کے رکھتے تھے۔ دوسری طرف سے 20 بلوچ کا ایک اور دستہ لیفٹیننٹ کرنل فاطمی کی قیادت میں ٹرانسمیٹر بلڈنگ کی طرف بڑھا۔ دشمن نے دوران قبضہ ٹرانسمیٹر بلڈنگ کے گرد گرد گہری خندقیں کھود کر انہیں نالیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے ملا کر خود کو ان میں محفوظ کر لیا تھا۔ یہ سارا دفاعی نظام پیشہ ورانہ مہارت سے تیار کیا گیا تھا۔ آخر کو وہ کمبخت تو اپنی ہی فوج کے تربیت یافتہ تھے۔ ہم نے بکھر کر نیم دائرے کی شکل میں ان کے گرد گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب دشمن گھیرے میں آ گیا تو ہم نے اپنی عظیم روایات کے مطابق انہیں ہتھیار ڈالنے اور خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرنے کا حکم دیا، لیکن دشمن ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس بات کا خطرہ تھا کہ ہماری گولہ باری سے ٹرانسمیٹر بلڈنگ ہی تباہ نہ ہو جائے۔ علاوہ ازیں دشمن کے ہاتھوں اسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی بہرحال موجود تھا۔ ان خطرات کو مد نظر ایئر کمان سے مدد کی درخواست کی گئی اور 2 سیبر طیارے دشمن کا صفایا کرنے کا اہم مشن لے کر خندقوں میں دب کے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ سیبر کی گنوں نے خندق میں دب کے دشمن کو چن چن کر بھون ڈالا۔ انہوں نے خطرناک حد تک پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا، اور جب ہم چارج کر کے ٹرانسمیٹر پر قابض ہوئے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عمارت کی دیواروں پر گولیوں کے نشانات کے سوا عمارت اور ٹرانسمیٹر مکمل محفوظ تھے، ان کو کوئی گزند نہیں پہنچا تھا۔ عمارت کے مختلف کونوں میں دب کے دشمن کو ہم نے جلد ہی باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ میجر ضیاء الرحمن ایک روز پہلے ہی یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ یہاں موجود مکتی باہنی کے تمام تخریب کار مارے گئے یا انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ کوئی مائی کا لال بھی ہمارا گھیرا توڑ کر نکلنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنی کمپنی کے بچے کچے جوانوں کو اکٹھا کیا۔ ہم لوگ پچھلے 2 روز سے حالت جنگ میں تھے۔ شاید ہی کسی خوش قسمت جوان کو چند گھڑیاں سستانے کا موقع ملا ہو۔
जवानों की आंखें अंगारे हो रही थीं। उनकी वर्दियों पर जा बजा अपने शहीद और जख्मी साथियों के खून के छींटे जमे हुए थे। चेहरा गोला बारूद से गर्द आलूद और रटे हुए थे। बाजू मुसलसल फायरिंग कर कर के शल हो चुके थे, लेकिन हमारे वलवलों को मौत नहीं आई थी। हमारे इरादे हनूज ताज़ा थे। हम अब भी किसी भी लम्हे दुश्मन का खून पीने को तैयार थे। शोहदा की तदफीन और जख्मियों को फील्ड अस्पताल में भेजने के बाद हमें कुछ देर के लिए सुस्ताने का मौका मिल गया। हमने वहीं बमुश्किल आग सुलगाई और दुश्मन के बचे कुचे राशन से चाय तैयार करके नौजवानों में तकसीम की। दो दो मुट्ठी भुने हुए मकई के दाने और एक एक कप चाय मेरे जवानों को 20 घंटे की मुसलसल तकदो के बाद नसीब हुए थे। सबर के इन पुतलों ने इस पर भी ज़ाते बारी ताला का शुक्र अदा किया। बलोच रेजिमेंट के जवान भी पिछले कई दिनों से हालत जंग में थे, लेकिन उन्हें कभी कभी सुस्ताने का मौका मिल जाता था। वो अपने थे ना। उन्होंने हमारा एहसास किया और कर्नल साहब ने हमें ऑफ कर दिया। मैंने जवानों को स्टैंड 2 हालत में आराम करने का हुक्म दिया और मेरे जांबाज जूतों समेत बिल्डिंग के बरामदे ही में दराज हो गए। खुद मैं भी एक कोने में दीवार से टेक लगाए ऊँगने लगा। जल्द ही नींद की आगोश में पहुंच गया। पिछले वाकयात इतनी तेजी से वकूअ पजीर हुए थे कि माजी करीब ख्वाब का हिस्सा दिखाई देने लगा था। आंसा से अचानक मुलाकात, हम दोनों का एक जज्बाती कैफियत से गुजर। वालिद साहब के नाम मेरा खत अभी 2-3 रोज पहले ही की तो बात थी। मुझे अभी सोए बमुश्किल 2-2.5 घंटे ही गुजरे थे जब एक आहट से मेरी आंख खुल गई। रात का शायद आखिरी पहर था। यूं महसूस हुआ जैसे मुझे किसी ने आवाज देकर जगाया हो। बेख्तियार मेरा हाथ पहलू में रखी स्टेन गन पर पड़ा, लेकिन सामने नजर आने वाले ह्योले पर जिसके आसार अब वाजे होने लगे थे, नजर पड़ते ही मैं नॉर्मल हो गया। ये मेरी कंपनी के एनसीओ थे। एक्सक्यूज मी सर, पैगाम है। उन्होंने मुझे बेदार होते देखकर फौरन कहा। इस लम्हे हवालदार की सादगी पर मर जाने को जी चाहा। वो बेचारे खुद भी तो हमारे साथ थे और जानलेवा मराहिल से गुजर कर उन्हें भी नींद की यही चंद घड़ियां नसीब हुई थी जिनका सामना हमको था। लेकिन इनकी मोहब्बत का ये आलम था कि अपने सर के आराम में मुखल होने पर माफ़ी मांग रहे थे। ये मोहब्बतें, ये अकीदतें किसी डिसिप्लिन की नहीं, ये ख़ास ताल्लुक़ खातिर की देन थी। हमारे हर जवान को अपने अफसर और हर अफसर को अपने जवान से इतनी ही मोहब्बत थी। एक मुस्कुराहट बेख्तियार मेरे होंठों पर आ गई। मुस्कुराते हुए मुझे जबड़े खींचने का एहसास भी हुआ था, लेकिन इस तबीयत की कुसलमंदी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और मैं 2-2.5 घंटे की नींद के बाद खुद को बिल्कुल ताज़ा दम महसूस कर रहा था। यकीनन मेरे बाकी जवान भी अगले किसी हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार थे। मैं फुर्ती से रेडियो ऑपरेटर तक पहुंचा। सेट से मेरे ओसी साहब की जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। वो खुद भी रात के इस पहर जाग रहे थे, महज इसलिए कि इनके हमवतन चैन की नींद सो सकें। हेलो बॉय, हाउ आर यू? इनके लहजे की शगुफ्ती भी मान न पड़ी। ओके फाइन सर, मैंने अपने लहजे को हत्युल मकदूर खुशगवार बनाया। जवान तो ठीक है ना सही? इनकी शोखी बरकरार रही। यस सर, मैंने पुरजोश आवाज़ में कहा और उन्होंने अगला मिशन ब्रीफ करके फ़ौरन रवानगी का हुक्म दे दिया। मैंने जवानों को 5 मिनट में तैयार होने का हुक्म दिया। हमारे बलोच साथियों ने इस दौरान में दोबारा चाय तैयार कर ली थी। ये इनकी मोहब्बत और खलूस का अजीम मुजाहिरा था। फिर चंद मिनट बाद ही वो बड़े पुरजोश अंदाज में हमें अपने गले से लगाकर रुखसत कर रहे थे। हमारे मिशन की संगीनी का उन्हें भी एहसास था। खुदा जाने अब के बिछड़े हुए फिर कब मिले भी या यही आखिरी मुलाकात हो। बागियों का दूसरा बड़ा गढ़ ईस्ट पाकिस्तान राइफल सेक्टर हेडक्वार्टर था, जहां हमारी इतलात के मुताबिक 1200 के करीब मुसल्ले बागी मोर्चा बंद थे। इन लोगों ने अपने मोर्चे कदरे ऊंची जगह पर पुश्तों के साथ साथ तामीर किए हुए थे और फायरिंग के लिए इनमें हस्बे ज़रूरत सुराख भी मौजूद थे। हमारी मुश्तरका कमान बराह रास्त लॉग एरिया कमांडर ब्रिगेडियर अंसारी के हाथ में थी। उन्होंने खुशकी की सिमत से एक पलटन, जिसकी मदद के लिए 2 टैंक और 1 तोप भी इनके हमरा थी, को हमला करने का हुक्म दिया और SSG कमांडोज को बहरी रास्ते से यलगार करने का हुक्म मिला। हमने दोबारा वही हिकमत अमली अपनाई थी। इस मरतबा मुझे 2 गन बोट्स मिली थी हमें कवर देने के लिए। अलबत्ता नेवी का एक तबाहकुन डिस्ट्रॉयड जहाज भी मौजूद था। खुशकी और आबी रास्ते से बढ़ने वाली अफवाज का मिलाप फजर की अजान के बाद हुआ। हमने एक साथ दोनों अतराफ से पूरी शिद्दत से हमला किया। दुश्मन महफूज मोर्चों में डटा हुआ था, लेकिन यहाँ हमें यह एडवांटेज हासिल था कि इन मोर्चों की माहियत और कमज़ोर पहलू हमारी नज़रों में थे। करीबन
لیکن 3 گھنٹے کی خون ریز لڑائی کے بعد بالآخر ہم نے چارج کیا اور ایک خطرناک اور زبردستی دستی جنگ کے بعد بالآخر دشمن پر قابو پا لیا۔ اس دستی جنگ میں ایسے ایمان افروز مناظر دیکھنے میں آئے کہ عقل حیران رہ گئی۔ دشمن کے 1200 مسلح اور فوجی سپاہیوں کے مقابلے میں ہماری تعداد بمشکل 600 تھی۔ ایسے حالات میں اس طرح کھلم کھلا حملہ کرنا بڑے دل جگرے کا کام ہے۔ میں اس لانس نائک کو ساری زندگی نہیں بھلا پاؤں گا جس نے ایک مشین گن بردار بنگالی پر، جس کی فائرنگ نے ہماری پیش قدمی کے راستے میں دیوار سی کھڑی کر دی تھی، خالی رائفل سے حملہ کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار کر اس کی گن کا رخ دشمن کی طرف پھیر کر فائرنگ شروع کر دی۔ لیکن وہ خود بھی چند منٹ بعد ہی دشمن کے پھینکے ہوئے ایک دستی بم کی زد میں آ کر مرتبہ شہادت پر فائز ہو گیا۔ یہاں سے نپٹتے ہی ہمیں ریزرو پولیس لائنز کی طرف بڑھنا تھا، جہاں خاصی تعداد میں بھگوڑے فوجی، عوامی لیگ کے گنڈے، بھارتی کمانڈوز اور مکتی باہنی کے لوگ موجود تھے۔ انہوں نے پولیس کے اسلحے خانے پر قبضہ کر لیا تھا، 20,000 رائفلیں اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ جب انہیں دوسرا مورچہ سر ہونے کی اطلاع ملی تو ان کا دم خم ٹوٹنے لگا، لیکن وہ لڑنے مرنے پر اب بھی تیار تھے۔ طلوع آفتاب کے فوراً بعد ہم نے انہیں جا لیا۔ دشمن کی مدافعت بڑی کمزور ثابت ہوئی اور توقعات کے برعکس ہمیں یہاں زیادہ تردد نہ کرنا پڑا۔ بھارتی باقاعدہ افواج کے سورماؤں نے تو آدھ گھنٹے بعد ہی اپنے پون تعداد کا صفایا کروانے کے بعد توبہ کر لی تھی اور ہتھیار پھینک کر الگ ہو رہے تھے۔ اپنے آقاؤں کا حشر دیکھ کر تخریب کاروں نے عبرت پکڑی اور وہ بھی ایک ایک کر کے مورچوں سے باہر آنے لگے۔ اس کے بعد ہم تیزی سے شہر میں پھیل گئے۔ ہماری کمپنی کو چٹاگانگ شہر میں حاجی کیمپ کے علاقے کو کنٹرول کرنے کا حکم ملا۔ جب میں صفائی جوٹ ملز کالونی پہنچا تو ایک منظر دیکھ کر جیسے زوردار گھونسا میرے کلیجے میں لگا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہاں غداروں نے مغربی پاکستان اور ہمدرد بنگالی اور بہاری لوگوں کو کالونی کی ملحقہ عمارت کے کلب میں اکٹھا کر کے ان کا بےایمانہ قتل عام کیا تھا۔ یہاں جو شیطانی ڈرامہ بھارتی اور مکتی باہنی کے درندوں نے کھیلا، ان کی نظیر دنیا بھر کے مظالم کی تاریخ میں نہیں ملے گی۔ میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے بچوں کے کھلونے خون میں بھیگے دیکھے۔ عورتوں کی بے حرمتی کرنے کے بعد ان کے پستان کاٹ کر انہیں ایک ڈھیر کی صورت میں پھینکا گیا تھا۔ کئی شیرخوار بچے یہاں بھوک اور پیاس کے ہاتھوں بلک بلک کر مر گئے۔ ایک بچے کی لاش اس حالت میں ملی کہ اس کے منہ میں اس کی ماں کی چھاتی تھی اور ماں کے سینے میں گہرا کھاؤ دکھائی دے رہا تھا۔ بستروں کی چادریں خون سے اکڑی ہوئی تھیں، ایک بھی متنفس یہاں زندہ نہ بچا۔ یہ ایک ایسا دردناک منظر تھا کہ میرے جوان جنہوں نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے تھے، جو پچھلے 3-4 روز سے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیوانہ وار لڑ رہے تھے، اب بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ خود میری حالت غیر ہو رہی تھی، کلیجہ غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ خدا ہی جانتا تھا ان لمحات میں کس طرح میں نے اپنے اندر ہی اندر اپنے نوحوں کا گلا گھونٹا۔ جانے کتنی سسکیاں میرے اندر دم توڑ گئی تھیں۔ شاید زندگی میں کبھی دوبارہ اتنا جذباتی نہ ہوا جتنا اس لمحے اس منظر نے کر دیا تھا۔ ایک تیز دھار آ رہا تھا جس نے اندر ہی اندر ہم سب کو کاٹنا شروع کیا تھا۔ میرے حوصلہ دینے پر اور بالآخر سختی سے منع کرنے پر جوان نارمل ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی جذباتی حالت کیا تھی اس سے میں بخوبی آگاہ تھا۔ چٹاگانگ پر قبضہ مکمل کرنے کے بعد ہمیں کشتیاں اور پمبا کی طرف بڑھنے کا حکم ملا۔ کشتیاں جیسور کے شمال مغرب میں قریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ریلوے جنکشن اور کئی سڑکوں کا سنگم ہونے کے باوجود عام حالات میں یہاں فوج کبھی قیام پذیر نہیں رہی۔ جب سورج پیدا ہوئی تو جیسور سے قریباً 150 سپاہیوں کی ایک کمپنی میجر شعیب شہید کی کمان میں یہاں پہنچ گئی۔ یہ لوگ کوئی جنگ لڑنے تو آئے نہیں تھے، تو ان کا مقصد صرف امن و امان کا قیام تھا۔ کمپنی کمانڈر نے اپنے جوانوں کو VHF یعنی ویری ہائی فریکوینسی اسٹیشن اور ٹیلی فون ایکسچینج کے علاوہ اکا دکا دوسرے مقامات پر تعینات کر دیا۔ جب یکدم غلغلہ اٹھا اور مکتی باہنی نے یلغار کی تو میجر شعیب پر قریباً 2000 مسلح توپ خانے کی مدد سے بھگوڑے بنگالی اور باقاعدہ افواج کے سپاہیوں نے حملہ کر دیا۔ ان 150 جاں بازوں پر کیا گزری ان کی کہانیاں وقت کی گرد میں کہیں کھو گئی ہیں، لیکن وہ تاریخ حریت کا ناقابل فراموش باب بن چکے ہیں۔ وہ شیردل اپنی کمپنی کمانڈر سمیت ایک ایک کر کے سارے مرتبہ شہادت پر سرفراز ہو گئے۔ پمبا میں بھی صرف 125 سپاہیوں کا ایک دستہ موجود تھا جس کے پاس عام قسم کا اسلحہ تھا۔ ان پر 1500 کے قریب مسلح اور تربیت یافتہ تخریب کاروں نے حملہ کیا۔ کیپٹن اصغر شہید کی کمان میں یہاں سرفروشی اور جاں بازی کی عظیم داستان رقم کی گئی۔ یہ شیردل کیپٹن اور اس کے بعد اس کا سیکنڈ ان کمانڈر لیفٹیننٹ رشید جان توڑ کر لڑے اور دونوں شہید
شہید ہو گئے۔ دشمن کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ تمام راستوں پر ان کا اتنا کنٹرول تھا کہ جب راجشاہی سے بمشکل ایک ہیلی کاپٹر کسی نہ کسی طرح گولیوں سے چھلنی ہو کر زخمیوں کو لینے پمبا پہنچا تو اسے اترنے کے لیے جگہ نہ مل سکی اور وہ واپس چلا گیا۔ راجشاہی سے بمشکل ایک مرد غازی میجر اسلم شہید 18 جوانوں کو ساتھ لے کر پمبا پہنچے۔ انہوں نے دشمن کے نرغے میں پھنسے بہادروں کو باہر نکالا جن کی آدھی تعداد شہید اور زخمی ہو چکی تھی۔ جان فروشوں کا یہ قافلہ آہستہ آہستہ پسپا ہوتا راجشاہی کی طرف ہٹنے لگا، لیکن ہزاروں کی تعداد میں پھیلے دشمن سے بچ نکلنا کب ممکن تھا؟ کسی نہ کسی طرح جب 3-4 روز تک بھوک پیاس اور زخمیوں کی اذیت برداشت کر کے یہ قافلہ راجشاہی پہنچا تو 143 میں سے 17 جوان انتہائی زخمی حالت میں باقی بچے تھے۔ باقی تمام کے تمام میجر اسلم سمیت شہید ہو چکے تھے۔ ان واقعات کا المناک پہلو یہ ہے کہ بکھرے ہوئے غنڈوں سے کسی کو امان نہ ملی۔ انہوں نے فوجیوں سے تو جو سلوک چاہا کیا، لیکن سویلین سے بہت برا سلوک کیا۔ جس کسی پر پاکستانی فوج کے ہمدرد ہونے کا شبہ ہوتا، اس کی بہو بیٹی کی آبرو ریزی اس کی آنکھوں کے سامنے کرنے کے بعد انہیں اغوا کر کے کولکتہ کے بازار حسن کی زینت بنا دیا گیا۔ پچھلے 4-5 روز سے ہم صرف دشمن ہی کے خلاف نہیں، اپنے خلاف بھی ایک طویل اور صبر آزما جنگ لڑ رہے تھے۔ کئی دفعہ صفائی جوٹ ملز کالونی جیسے واقعات دیکھ کر جی چاہتا کہ ارد گرد کے دیہات بلڈوزر سے رون ڈالیں، شاید اس طرح مرنے والوں کی ارواح کو کوئی سکھ پہنچا پائیں، لیکن فوج کسی جذباتی درسگاہ کا نہیں، ایک ڈسپلن کے پابند ادارے کا نام ہے۔ ہم لوگ جب کسی ٹھنڈے دل سے حالات پر غور کرتے تو ان تمام واقعات کو قدرت کی ستم ظریفی کا نام دے کر چپ ہو جاتے۔ 2 روز تک ہمارا قیام پمبا میں رہا، اس کے بعد اچانک راجشاہی پہنچنے کا حکم ملا۔ وہاں بغاوت زوروں پر تھی اور فوج صرف چھاونی تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ہمارے پاس نفری اتنی کم تھی کہ وہ بمشکل چھاونی ہی کی حفاظت کر پاتی۔ دشمن کے خلاف کارروائی کرنے یا امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بھی ہمارے پاس نوجوانوں کی کمی تھی۔ راجشاہی کی صورتحال یہ تھی کہ شہر کے تمام محب وطن لوگ مغربی پاکستان کے شہری اور وہاں مقیم فوجیوں کے کنبے پناہ لینے کے لیے چھاونی میں ڈیرے ڈالے بیٹھے تھے، جن کے گرد ہزاروں کی تعداد میں تخریب کاروں نے گھیرا ڈال رکھا تھا اور وہ لوگ روز بروز اپنا گھیرا تنگ کرتے جا رہے تھے۔ جوانوں کی قلیل تعداد کا اندازہ یوں لگا لیجئے کہ وہ بمشکل چھاونی کے گرد اپنا حصار مکمل کر پائے تھے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی سویلین یا فوجی غنڈوں کی زد میں آ کر زخمی ہو جاتا اور ناکارہ ہو کر ان کے مسائل میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ اس خطرناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک ریسکیو آپریشن ترتیب دیا گیا، جس پر 3 مراحل میں عمل ہونا قرار پایا۔ نمبر 1، گھیرے میں آئے ہوئے مٹھی بھر فوجیوں اور سویلین کی مدد کو پہنچا جائے۔ نمبر 2، زخمیوں، خواتین اور بچوں کو یہاں سے نکال کر محفوظ مقام تک لے جایا جائے تاکہ کم از کم خواتین اور بچے دشمن کی بربریت کی بھیٹ نہ چڑھ پائیں۔ نمبر 3، شہر میں مختلف مقامات سے حملہ آور ہو کر کمانڈوز یعنی SSG دشمن سے شہر کو نجات دلائیں۔ آپریشن پر عمل شروع ہو چکا تھا۔ اب مجھے اپنی کمپنی کے ساتھ گما سپور نامی مقام پر ایک پل کو دشمن کے قبضے سے چھڑانا اور اس علاقے کا کنٹرول سنبھالنا تھا۔ میں اپنے 20 جوانوں کا دستہ لے کر پیدل روانہ ہوا۔ پمبا راجشاہی روڈ پر ہم لوگ علی صبح پہنچ گئے۔ یہاں فرسٹ ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے بھگوڑوں نے پہلے ہی سے مورچہ بندیاں کر رکھی تھیں۔ مقامی دیہاتیوں کو ورگلا کر پہلے ہی سے وہ اپنے ساتھ ملا چکے تھے۔ میں نے اپنے جوانوں کو 3 ٹولیوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کے تعاقب میں آگے بڑھنے کا حکم دے رکھا تھا۔ ایک مقامی بہاری رضاکار ہمارا گائیڈ تھا، جسے اس علاقے سے متعلق خاصی معلومات حاصل تھی۔ وہ ہمیں کچے راستوں سے راجشاہی کی طرف لے جا رہا تھا۔ دوسرے مختلف گروپ بھی انہی رضاکاروں کے تعاون سے بکھر کر ایڈوانس کر رہے تھے۔ اس طرح ہمارا مقصد ایک تو دشمن پر اپنی زیادہ نفری کا رعب ڈالنا تھا، دوسرے یہاں ہمیں مدافعت کی امید کچے راستوں سے کم تھی، کیونکہ عموماً فوج پکے راستے اپنایا کرتی تھی اور تخریب کار بھی انہی پر گھات لگایا کرتے تھے۔ میرے پاس 3 LMG لائٹ مشین گنیں تھیں، 2 راکٹ لانچر کے علاوہ تھے۔ اس سے پہلے ہمیں اس بات کا تلخ تجربہ ہو چکا تھا کہ ہلکے ہتھیاروں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ محض خام خیالی ہے، کیونکہ اب بات صرف امن و امان بحال کرنے تک محدود نہیں رہی تھی، ہماری توقعات سے بھی آگے پہنچ چکی تھی۔ بھارتی BSF یعنی بارڈر سیکیورٹی فورس اور آرمی کے تربیت یافتہ کمانڈوز ہزاروں کی تعداد میں مشرقی پاکستان میں داخل ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کے پاس ہر طرح کا اسلحہ موجود تھا۔ دریائی راستوں سے وہ لوگ میڈیم توپیں تک چھپا کر لانے میں کامیاب ہو گئے تھے
उन्हें छुपाने के लिए उन्हें हजारों महफूज पनाहगाहें यहाँ मुयस्सर थीं। ज्यादातर असला वो लोग देहातों में अपने हमदर्दों के घरों में छुपा देते थे। उन्हें हमारी इस कमजोरी का इल्म था कि पाकिस्तानी फौज सिर्फ तखरीबकारों से निमटने के लिए मैदान में उतरती है। सिविलियन आबादी से हमारा टकराव इंतहाई नागजीर हालात ही में मुमकिन होता है। आम हालात में हम कभी किसी गांव में दाखिल नहीं होते, बल्कि अक्सर कदनी कतरा कर गुजर जाते थे। इसकी एक वजह दुश्मन के इस मजमूम प्रोपेगेंडे के असर को ज़ाहिल करना था, जो वो चिल्ला चिल्ला कर दुनिया भर के कोने कोने में कर रहा था कि पाकिस्तानी अफवाज शहरियों का कत्लेआम कर रही है। दूसरे अपने मासूम और वरगलाए गए बंगाली भाइयों को बताना मकसूद था कि हम उन्हीं में से हैं और इनके दुश्मन को मारने का आज़म लेकर आए हैं। अपनी इस बेजा रहम दिली और फराख दिली की हमें बिलाशुबा तवक्को से बढ़कर कीमत अदा करनी पड़ी और सैकड़ों की तादाद में हमारे जवान अब तक इन मासूम और बेबस भोले भाले दरिंदों की भेंट चढ़ चुके हैं। वो लोग जिन्हें हम बज़ाहिर बेज़रर जान कर छोड़ देते, हम पर फौरन किसी नए अजाब का नसूल करवा देते थे। अक्सर ऐसा होता है कि किसी मुश्तबा शख्स को कोई पेट्रोल पार्टी गिरफ्तार करके लाती तो आदमी हाथ बांधते हुए कस्में खा खा कर यकीन दिलाता कि वो बेगुनाह है। इसे तो ज़बरदस्ती मुक्ति बाहिनी ने इस काम के लिए आमादा किया था। हमारे अफसरान को इस पर यकीन आ जाता, बहरहाल वो हमारे मुसलमान भाई थे, उसे रिहा कर देते। चंद ही मिनट बाद उनकी निशानदेही पर तखरीबकार हम पर हमलावर होते और दो चार नौजवानों को मौत के घाट उतार कर अपनी राह लेते। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।